اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کفر کے زیادہ قریب ہو گئے نسبتاً اپنے ایمان سے، کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں اللہ خوب جانتا ہے، جو لوگ وہ جو چھپاتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے الذین قالوا اخوانہم وقعود لو اتاؤن ما قتل۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت حالانکہ خود بیٹھے رہے، اگر وہ مانتے ہماری بات تو نہ مارے جاتے۔ مطلب اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، شہادت کا مرتبہ جن لوگوں نے حاصل کیا تھا، ان لوگوں کے بارے میں وہ لوگ بیان بازی کر رہے ہیں جو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو دور سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ چلتے، یہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے، لوٹ آتے، تو آج دیکھو یہ قتل ہو گئے تو نہیں مارے جاتے، یہ ہم جیسے کہ اپنی جگہ پہ سیف ہیں، آ گئے، محفوظ ہو گئے، قتل نہیں ہوئے، مارے نہیں گئے، تو اس طرح یہ بھی بچ جاتے اگر یہ ہمارے ساتھ آ جاتے، لیکن دیکھو یہ قتل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو کہہ دو اب ہٹاؤ اپنے اوپر سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ جب وہ شہادت پانے والے لوگوں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، رب العزت نے اس آیت کے ذریعے بتایا کہ اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ اگر تمہاری موت لکھی ہے تو کیا تم اسے بچ جاؤ گے، اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے؟ اگر موت لکھی ہے تو ہر حال میں تمہیں موت آنی ہے، کیوں نہ تم اپنے گھروں کے اندر ہی کیوں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے آپ کو سیف کر لو، چھپا لو اور سامنے نہ ہو، لیکن اگر تمہاری موت لکھی ہے تو تمہاری موت آ کے رہے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دو، لوگوں کو بتا دو، سب کو ظاہر کر دو، ہرگز یہ نہیں سمجھنا ان لوگوں کو مرا ہوا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، یعنی کہ ان کو مردہ ہرگز نہیں کہنا، نہیں سمجھنا، کیونکہ وہ تو زندہ ہیں۔ اور ان کی شان میں رب العزت آگے مزید کیا فرما رہے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس مقروب ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں ان کو، اور وہ اپنے رب کی طرف سے خوش ہیں اور انہیں رزق بھی مل رہا ہے، اور رب العزت ان کے حصے کا رزق زمین پر اتارتے ہیں، اور وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، تو قطعی ان کو مردہ نہ کہو، وہ باعزت باوقار ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے فارحین بما آتیہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو شہادت کا جنہوں نے رتبہ پایا اور اعلیٰ مقام پایا تو وہ بہت خوش ہیں، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، شادیاں بجا رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، وہ بے حد خوش ہیں، اور ان کو بتا نہیں سکتے وہ ان لوگوں کو جو دیکھ نہیں پاتے ان کی خوشیوں کو، کہ وہ کس طریقے سے دیکھیں کہ وہ کتنے خوش باش اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شاد اور آباد ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولہم یحزنون، خوش ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس، ان کے پیچھے سے نہ ان کو ڈر ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ابھی وہ خوش بخت ہو رہے ہیں، خوشیاں حاصل کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے اور بھائی جو پیچھے رہ گئے ہیں
انہیں بھی شہادت کی نعمت ملے گی کیونکہ ابھی ان کو نہیں ملی ہے، وہ بھی آئیں گے، اور جو ہمیں اللہ نے ناز و نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس سے وہ بھی فیضیاب ہوں گے، اور اس کے بعد نہ ہم پر نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی بھی قسم کے غم سے دو چار ہوں گے۔ اس کے بعد تو راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اور نعمتیں ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اور ہم اس میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لیضیع اجر المؤمنین۔ خوش ہوتے ہیں سبب اللہ کی نعمت اور فضل کے، اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر ایمان والوں کا۔ تو اس آیت میں بھی واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، فضل کا، اس وجہ سے کہ اس بات پر بھی وہ خوش ہو رہے ہیں، اور سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر و ثواب کو بالکل بھی ضائع نہیں کرتا، کہ ایک نقطہ برابر بھی اگر اجر ہے اہل ایمان کا مخلصی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری سے اور خلوص دل سے، تو وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا دگنا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔